बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। शोबा उर्दू से मैं हूँ मिस रिफ़त रेहाना और आज का हमारा मौज़ूए सुगन है नज़्म सितारे। आज हमारा ये साल दोम का लेक्चर नंबर 1 है जो कि नज़्म सितारे पर मुश्तमिल है। नज़्म सितारे को लिखने वाला जो शायर है वो नून मीम राशिद है। नून मीम राशिद जो है 1910 में पैदा हुए और 1975 में उन्होंने वफ़ात पाई। अज़ीज़ तलबा व तलबात, ये नज़म जिस खैयत में लिखी गई है वो सानेट है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि सानेट खैयत जो है वो किस तरह से बयान की जाती है। सानेट मगरबी शायरी में मौसीकियत का उम्दा नमूना है। ये सिनफ़े शायरी मगरिब से उर्दू में आई है। ये दरअसल 14 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और काफ़ियों की खास तरतीब से पहचानी जाती है। इसमें गज़ल की अशारियत और नज़म का तसलसल पाया जाता है। उर्दू अदब में इसका आगाज़ करने वालों में अख्तर शेरानी, अज़मतुल्लाह और नून मीम राशिद शामिल हैं। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं बंद नंबर 1 की जानिब जो कि कुछ इस तरह से है। निकल कर जुए नगमा खुल्द ज़ारे माहो अंजुम से, निकल कर जुए नगमा खुल्द ज़ारे माहो अंजुम से, फ़ज़ा की वुस्सतों में रवां आहिस्ता आहिस्ता, यसुए नूहा आबादे जहां आहिस्ता आहिस्ता, निकल कर आ रही है एक गुलिस्ताने तरन्नुम से। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं इस बंद के मुश्किल अल्फाज की जानिब जो कि कुछ इस तरह से है। जुए, जुए जो है इसका मतलब है नहर। खुल्द, खुल्द जन्नत को कहा जाता है। माहो अंजुम, चांद सितारे। वुस्सतों, फैलाओ। रवां, जारी। सुए का मतलब है की तरफ। नोहा, रोना। गुलिस्तान बाग को कहते हैं, जबकि तरन्नुम जो है वो खुश आवाज़। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं इस बंद के मफ़हूम की जानिब जो कि कुछ इस तरह से है। नग़मों की नदी चांद सितारों की जन्नत से निकल कर फ़िज़ा की वुस्सतों की तरफ गामज़न है। ये नदी तरन्नुम के गुलिस्तान से निकलकर ज़मीन के गम कदे की तरफ चली आ रही है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अब हम चलते हैं इस बंद की तशरीह की जानिब जो कि कुछ इस तरह से है। शायर कहता है आसमान पर चमकते हुए सितारे और चांद इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे नगमों की नदी चांद और सितारों की जन्नत से नदी की सूरत में आसमान की वुस्सतों में बह रही हो। ये सितारे पुरफ़ज़ा माहौल छोड़कर नदी की सूरत में गमों से भरी दुनिया की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस नदी के शोर में बहुत खूबसूरत तरन्नुम है, यानी कि आवाज़ है, जिससे मालूम होता है कि यह तरन्नुम किसी बाग से आ रही है। शायर कहता है कि ये नदी जन्नत से निकलकर खूबसूरत ज़मज़मे गाती हुई दुनिया की तरफ बढ़ती जा रही है। ये आ तो पुरफ़ज़ा मकाम से रही है, लेकिन इसका एहतमाम दुनिया की धुक भरी फ़ज़ा में होगा। ये जिस मकाम पर पहुँच रही है वहाँ लोग अपनी किस्मत के शाकी हैं, क्योंकि यहाँ दुख हैं, गम व अलम हैं और मुसीबतें हैं। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में दुनिया और जन्नत का तकाबली जायज़ा लिया है। इंसान ने अपना पहला कदम जन्नत में रखा, इसी निस्बत से इसका आबाई घर जन्नत है, जिसको इसने मसीयत इलाही के पेश नज़र छोड़ा
اور جنت سے نکل کر دنیا میں آیا۔ اس نے جنت کو چھوڑا اور نئے جہان کو آباد کیا۔ تو روح ارسی نے آدم کا استقبال کچھ اس انداز سے کیا بقول اقبال: کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب جب انسان دنیا میں آیا تو اس کا استقبال تو شاندار ہوا، لیکن جو خوبصورتیاں اس نے جنت میں دیکھ رکھی تھی وہ دنیا میں موجود نہ تھیں۔ انسان کو تو وہی رعنائیاں چاہیے تھیں جو جنت میں تمہیں جنت میں تو غم و الم نہ تھے، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن دنیا میں غم ہی غم ہیں۔ اب جب انسان نے غموں بھری دنیا میں قدم رکھا تو وہ گھبرا گیا کہ یا الہی یہ قصہ کیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب بیان کیا: پریشان ہو کے میری ہاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کے میری ہاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، نہ کر دیں مجھ کو مجبوراً نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے درد دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ اس لیے شاعر نے بھی تیسرے مصرعے میں دنیا کو نوحہ آباد کہا ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی غموں کی جگہ، اے انسان تم جو مقام چھوڑ کر آئے ہو وہاں تو کسی قسم کے غم نہ تھے۔ اب شاعر چوتھے مصرعے میں کہتا ہے کہ انسان جس جنت کو چھوڑ آیا ہے وہاں سے آج بھی خوبصورت آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ جیسے یہ آوازیں گلستان جنت سے آ رہی ہوں، یعنی اب بھی انسان کو اپنی چھوڑی ہوئی جنت کسی نہ کسی انداز میں یاد ضرور آتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں بند نمبر 2 کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے، ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ، سناتے ہیں ایسے ایک داستاں آہستہ آہستہ، دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مشکل الفاظ کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں: مد بھرے بہت سریلے یا خوبصورت، ہلکے آہستہ، تبسم مسکراہٹ، دیار وطن۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: ستارے اپنے خوبصورت تبسم سے فطرت کو آہستہ آہستہ جواں کر رہے ہیں، ایک ایسی داستاں سنا رہے ہیں، ان کی باتیں زندگی کو مدہوش کر رہی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب، جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: شاعر کہتا ہے کہ ستارے اپنی میٹھی سریلی مدہوش کر دینے والی مسکراہٹ سے اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی خوبصورتی سے ہی کائنات خوبصورت اور جوان نظر آ رہی ہے۔
یہ ستارے مدھم آواز میں اپنی داستان سنا رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر زندگی مدہوش ہوتی جا رہی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں فطری خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی تمام تر مصنوعی بناوٹی اشیاء میں ستارے حقیقی خوبصورتی کا عکاس ہیں۔ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں: اے شب کے پاس بانو اے آسماں کے تارو، اے شب کے پاس بانو اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردون نشیں تمہاری، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہیں قافلوں کی تاب جبیں تمہاری، آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائیں اہل زمیں تمہاری۔ جب انسان جنت کا مکین تھا تو آسمان کی تمام تر مخلوقات اسے جانتی تھی، کیونکہ آسمانی تخلیقات انسان سے محبت کرتی تھیں۔ ستارے انسان کے دوست تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشیت الہی میں انسان اور چاند ستاروں کے مقام تو تبدیل ہو گئے، لیکن آج بھی آسمانی مخلوقات انسان سے پیار کرتی ہیں۔ آج بھی ستارے انسان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی ستارے انسان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی داستان اپنے خوبصورت زمزموں میں بیان کرتے ہیں، تو انسان ان کے سریلے گیتوں میں مدہوش ہو جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پھر سے اسی جنت کا مکین ہے۔ بقول شاعر: ستاروں کی نگاہیں دیکھتی ہیں عارضی انساں کو، ستاروں کی نگاہیں دیکھتی ہیں عارضی انساں کو، اور انسان دیکھتا ہے آسمانوں کی فضا کیا ہے۔ ستارے انسان کو بڑے دلفریب انداز میں حوصلہ دیتے ہیں کہ زمین پر دکھ سکھ دونوں ہیں، لیکن فطرت غالب آ جاتی ہے تو غم خوشی میں بدل جاتے ہیں۔ ستاروں کی یہ کہانی سن کر دنیا والے خوش ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چمکتے ستارے انسانی دکھوں کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ انہی کی خوبصورت گیت سنتے سنتے انسان مدہوش ہو کر سونا شروع کر دیتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 1 جو کہ ستارے نظم پر مشتمل تھا، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ، لیکچر نمبر 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جس میں ہم آپ کو بند نمبر 3 اور بند نمبر 4 پڑھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔ اللہ حافظ۔